اگر آپ کو بتایا جائے کہ دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ، جس نے خود کو خدا کہلایا، جس کے پاس لاکھوں کا لشکر تھا، وہ ایک ہی لمحے میں سمندر کی لہروں میں ڈوب کر ختم ہو گیا، اور اس کے مقابلے میں صرف ایک نبی تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، مگر وہ لاٹھی جب زمین پر پڑی تو سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ آخر یہ واقعہ کیا تھا؟ فرعون کی طاقت کیسے ختم ہوئی اور بنی اسرائیل کیسے بچ گئے؟ ہزاروں سال پہلے مصر کی سرزمین پر ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا نام تھا فرعون۔ وہ صرف بادشاہ نہیں تھا، بلکہ لوگوں کو حکم دیتا تھا کہ وہ اسے خدا مانے۔ فرعون بنی اسرائیل پر بہت ظلم کرتا، ان سے سخت مشقت کرواتا، اور جب اسے ایک خواب کے ذریعے یہ خبر ملی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت ختم کر دے گا، تو اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر نومولود لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ مصر کی سرزمین پر ظلم اور خوف کا دور شروع ہو گیا تھا۔ اسی ظلم کے دور میں ایک معجزہ ہوا۔ بنی اسرائیل کے ایک گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیں۔ یہ ایک بہت مشکل فیصلہ تھا، لیکن اللہ پر یقین رکھتے ہوئے انہوں نے ایسا ہی کیا جیسا اللہ نے حکم دیا۔ دریا کی لہریں اس صندوق کو بہاتے ہوئے فرعون کے محل تک لے گئیں۔ جب صندوق کھولا گیا تو اندر ایک بہت ہی خوبصورت بچہ تھا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام نے اس بچے کو دیکھ کر کہا، یہ بچہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یوں اللہ کا عجیب نظام دیکھیں، جس بچے سے فرعون کو خطرہ تھا، وہی بچہ اسی کے محل میں پرورش پانے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طاقت میں اس قدر بے مثال تھے کہ ایک دفعہ جب بنی اسرائیل کے ایک شخص کی کسی دوسرے قبیلے کے ساتھ لڑائی ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مخالف قبیلے کے شخص پر ایک زوردار ضرب لگائی، جس سے وہ شخص وہیں بے ہوش ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے حق کی دعوت دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ، میرے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی میرا مددگار بنا دے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور دونوں بھائی فرعون کے دربار میں پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا، اے فرعون، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں تاکہ تجھے اس کی وحدانیت کا پیغام دیں۔ فرعون نے اپنی طاقت دکھانے کے لیے مصر کے بڑے بڑے جادوگر جمع کیے۔ ایک بہت بڑا میدان تیار کیا گیا۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں۔ وہ سب سانپوں کی طرح نظر آنے لگے، مگر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی اور وہ ایک عظیم اژدہا بن گیا، جس نے جادوگروں کے سارے جادو نگل لیے۔ یہ معجزہ دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون نے ایمان لانے والوں پر ظلم بڑھا دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو خبر ملی تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے نکل پڑا۔ آخر کار بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ لوگ گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا، ہم تو پکڑے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔
जैसे ही लाठी समंदर पर लगी, समंदर दो हिस्सों में तकसीम हो गया और दरमियान में खुश्क रास्ता बन गया। बनी इसराइल इस रास्ते से गुजर गए। फिरौन अपने लश्कर के साथ उनके पीछे दाखिल हो गया। तेज चलो, इस दरिया के रास्ते में घुलो, फतह हासिल करेंगे। लेकिन जैसे ही बनी इसराइल का आखिरी शख्स समंदर के दूसरी जानिब पहुंचा तो समंदर की लहरें वापस आ गईं और फिरौन अपने लश्कर समेत समंदर के अंदर डूब गया। ये था एक जालिम बादशाह का अंजाम। नाजरीन, ये वाक़या हमें एक बड़ी हकीकत सिखाता है। ताकत, दौलत और सल्तनत हमेशा नहीं रहती, लेकिन जो अल्लाह पर ईमान रखता है, अल्लाह उसकी मदद ज़रूर करता है। फिरौन अपनी ताकत के बावजूद ख़त्म हो गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम क़यामत तक ज़िंदा रहेगा।